محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مدینہ والوں کے لیے ومن حولہم، اور جو اس کے ارد گرد ہے، من الاعرابی، دیہاتیوں کے لیے یہ مناسب نہیں تھا، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں۔ آپ اس معاملے سے بخوبی واقف ہیں کہ غزوہ تبوک میں جو ایک سپر طاقت کے ساتھ جہاد کا معاملہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس میں شرکت کا اعلان ہوا، اور منافقین چاہے وہ مدینہ طیبہ کے رہائشی تھے یا مدینہ طیبہ کے ارد گرد جو دیہات اور بستیاں ہیں اس کے رہائشی تھے، وہ غزوہ تبوک میں شریک ہونے سے پیچھے رہ گئے، اور بڑی تفصیلات کے ساتھ اس پر پچھلے رکوعوں میں اور اس پوری سورہ توبہ میں گفتگو ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت اسی تناظر میں، اسی حوالے سے دوبارہ اس ساری قصے کو سمیٹ کر اب آخر میں اس کا تتمہ بیان فرما رہے ہیں، اور دوبارہ سے اہل مدینہ کے منافقین اور اہل مدینہ کے علاوہ جو مدینہ کے ارد گرد دیہات ہیں اس کے منافقین جو شریک نہ ہو سکے اور جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ تبوک کا سفر اختیار نہیں کیا، اللہ رب العزت دوبارہ ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور انداز ایک نیا ہے کہ مدینہ والوں کے لیے اور اس کے آس پاس دیہات کے رہنے والوں کے لیے یہ مناسب نہیں تھا ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں، کہ غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت نہ اختیار کریں، یہ انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہ وہ عزیز سمجھیں اپنی جانوں کو نبی علیہ السلام کی جان پر، یعنی انہوں نے جو غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی وہ سمجھتے رہے کہ ہم اور ہماری جانیں زیادہ عزیز ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے۔ وہ اس طرح مت سمجھیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سب سے زیادہ عزیز ہے، اور ایمان والے کے لیے تو یہ ساری ہی عقیدت، محبت اور مودت کا مدار ہی اس پہ ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ سب کچھ اپنی خواہشات ہوں، ماں باپ کی خواہشات ہوں، اولاد کی خواہشات ہوں، لوگوں کی خواہشات ہوں، وہ سب پر قربان ہے، اور سب سے مقدم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ہستی۔ اس حوالے سے صحابہ کرام جو مخلص ہیں، سچے ہیں، ان کے ایک نہیں بے شمار واقعات ہیں، جن میں ایک حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کو دھوکے سے گرفتار کر لیا گیا، اور جب ان کو پھانسی دی جانے لگی مکہ مکرمہ میں، تو کسی نے آواز کسی کہ اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لا کھڑا کر دیا جائے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو تڑپ کے بولے، میں یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ میں بالکل صحیح سلامت رہوں اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے۔ ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت یہ بات بھی بیان کی کہ یہ تو حبیب کی ایک جان ہے، محبوب خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر حبیب کے پاس 100 جانیں بھی ہوتی وہ بھی قربان کر دی جاتی۔ وہ مشہور واقعہ ہے غزوہ احد کا۔ جب یہ بات مشہور ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا گیا غزوہ احد میں، تو مدینے میں بھی یہ بات پہنچ گئی۔ ایک
عورت تڑپ کے مدینہ کے کنارے پہ آ کے کھڑی ہو گئی اور ہر آنے جانے والے سے پوچھتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں؟ ایک نے آ کے بتایا کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ دوسرا شخص آیا، اس سے بھی پوچھتی ہے، اس نے آ کے خبر دی تیرا باپ بھی شہید ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ خبر دینے والے نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ ایک روایت میں جب اس نے نبی علیہ السلام کا چہرہ انور دیکھا اور ایک روایت میں اس کو بتایا گیا وہ ٹھیک ہے، بس زخمی ہوئے ہیں، تو اس نے عورت نے کہا اب سب میرے لیے خیر ہیں، چاہے میرا بیٹا، بھائی، میرا والد شہید ہو گیا ہے، اللہ کے نبی اگر ٹھیک ہے تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ اہل ایمان کے ایک نہیں، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مکہ مکرمہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سائے میں، کعبۃ اللہ کے سائے میں اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے اور وہ کفار، وہ دشمن رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ آور ہوئے، آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ ایک جم غفیر نبی محترم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر لپک رہا ہے۔ آپ نے کچھ نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور اس میں کود پڑے، اور جو نبی علیہ السلام کو اس وقت نقصان پہنچا رہے تھے ان کو اپنے ہاتھوں سے، اپنے گریبانوں سے ان کو پکڑ کے ادھر ادھر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ان کو تو چھوڑو، پہلے اس دفاعی مجاہد کو پکڑو۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو چھوڑا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا، یہاں کے تک کہ ان کو ادموا چھوڑ کے چلے گئے، اپنی طرح سمجھا خام ختم ہو گیا۔ گھر والے ان کو گھر لے آئے، جب ہوش میں آئے تو پہلا سوال یہ پوچھا بتاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگوں نے، گھر والوں نے کہا ٹھیک ہے، کہا نہیں مجھے ان تک لے کے جاؤ، میں ان کو جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں ٹھیک صحیح سلامت دیکھ لوں گا مجھے یقین نہیں آئے گا۔ ان کو لے کے جایا گیا، وہ اپنے قدموں میں بھی چل نہیں پا رہے تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو دیکھ لیا تو ہلکی سی مسکراہٹ سے اطمینان کا اظہار کیا۔ تو یہی اللہ فرما رہے ہیں وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ۔ انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ ان کی جانیں زیادہ عزیز ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے؟ ہرگز نہیں، وہ تو وجہ کائنات ہیں، ان کی جان پر تو کروڑوں اربوں جانیں قربان کی جا سکتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت ہو، ناموس ہو، ان کی حیات ہو، سب کچھ ان کے لیے قربان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ منافقین کو کہہ رہے ہیں کہ تم پیچھے رہ گئے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے اور تم یہ سمجھتے رہے کہ تمہاری جانیں زیادہ قیمتی ہیں، میرے محبوب سے ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اب اگلی آیت مبارکہ میں ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب، اور یہ جو سب کچھ ہے کیا جہاد کے رستے میں جو ان کو پیاس لگتی ہے، ولا نصب، اور جو ان کو تھکاوٹ ہوتی ہے، ولا مخمصۃ، یا ان کو جو بھوک لگتی ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار، اور یہاں وہ ایسی جگہ پہ چلتے ہیں جس سے کافروں کو غصہ چڑھتا ہے، یعنی کہ وہ جب نکل پڑتے ہیں اور کافروں کو ان کا نکلنا ناگوار گزرتا ہے، ولا ینالون من عدو نیلا، اور وہ جو کچھ بھی پاتے ہیں کافروں سے، جو مال غنیمت ان کے ہاتھ میں لگتا ہے۔ کتنی چیزوں کا بیان ہوا، جو میدان جہاد میں نکلتے ہیں ان کی پیاس، جو میدان جہاد میں نکلتے ہیں ان کی تھکاوٹ، جو میدان جہاد میں نکلتے ہیں ان کا بھوک لگنا، اور جب وہ میدان جہاد میں چلتے ہیں تو کافروں کی ناگواری، اور جو وہ کافروں سے حاصل کرتے ہیں، چھین لیتے ہیں مال غنیمت، یہ جتنا کچھ بھی ہے، الا کتب لہم بہ عمل صالح، یہ سب کچھ ان کا عمل صالح میں لکھا جاتا ہے۔ ان کی پیاس بھی عمل صالح ہے، ان کی تھکاوٹ بھی عمل صالح ہے، ان کا بھوکا رہنا بھی اللہ کے راستے میں عمل صالح ہے، ان کا کفار کو غصہ چڑھانا بھی عمل صالح ہے، اور کافروں سے مال کا چھین لینا بھی ان کا عمل صالح ہے۔ کیوں؟ فی سبیل اللہ، وہ کس لیے نکلے ہیں؟
اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اگلی آیت مبارکہ میں پھر اللہ تعالیٰ انہی مجاہدین کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں صغیرتاً، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، کیونکہ آپ نے اسی سورۃ توبہ میں پہلے ایک بات گزر چکی ہے۔ ایک صحابی رسول کثیر مال لے کے آئے، منافقین نے کہا دیکھا نا مال کا دکھلاوا کر رہا ہے۔ ایک صحابی رسول ایک کھجور لے کے آئے، یا وہ انہوں نے ایک جولی بری ہوئی تھی دن بھر کی کمائی، کہا دیکھا نا تھوڑا سا لے کے آ گئے، اس سے کیا بنے گا؟ اور اسی سارے ایک جولی کھجور کو جو 2 کلو کے قریب 3 کلو کے قریب ہوگی، اللہ کے نبی نے اس صحابی رسول کی اس قدردانی کرتے ہوئے فرمایا اس کو پورے کھجوروں کے ڈھیر پر بچھا دو اور ملا دو، تاکہ اس کی تھوڑی سی اس اخلاص کی وجہ سے اللہ اس سارے ڈھیر پہ برکت پیدا فرما دے۔ تو اللہ رب فرما رہے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً، اور وہ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، یا وہ کسی بھی میدان کو طے کرتے ہیں، میدان جہاد میں کوئی بھی سفر اختیار کرتے ہیں، إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ، یہ بھی ان کے لیے لکھا جاتا ہے۔ مجاہد کا، اللہ کے راستے میں نکلنے والے کا کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ، اور اللہ اس کو بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں، احسانہ بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں اللہ اس کا، ما کانوا یعملون، جو وہ کام کرتا ہے۔ تیسری آیت وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اور مومنین کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سارے کے سارے کوچ کریں۔ اب دیکھیں یہ آیت مبارکہ پچھلے سارے معاملات سے مختلف آ رہی ہے۔ پیچھے کہا گیا یہ پیچھے کیوں رہ گئے، یہ ان کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا۔ پوری سورہ مبارکہ کی اکثر آیات اسی حوالے سے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ مومنین سب کو نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اب یہاں پہ مفسرین نے 2 رائے بیان کی ہیں کہ اس آیت کے 2 مفہوم ہیں۔ نمبر 1 مفہوم اس کا یہ ہے کہ اتنی سختی آئی، اتنی وعید آئی، اللہ کا اتنا غصہ، اتنی ناراضگی جو غزوہ تبوک میں شرکت کی، جن نے شرکت نہیں کی ان کے لیے، کہیں مومنین مخلصین یہ نہ سمجھ لیں کہ ہر سفر جہاد میں شامل ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے یہاں پہ استثناء فرما دیا کہ جب کبھی پیچھے رہنا پڑ جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی پر فقہاء نے کہا ایک جہاد ہے فرض عین اور ایک ہے جہاد فرض کفایہ۔ فرض عین کیا ہے؟ جب سب کے لیے شرکت ضروری ہو جائے، اور فرض کفایہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت بھی اگر شرکت کر لے گی تو سب کی طرف سے یہ ادائیگی ہو جائے گی۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب جہاد ہو فرض کفایہ کے ضمن میں تو اس وقت سارے نہ نکل پڑیں، بلکہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت کا حصہ وہ ٹھہرا رہے، وہ اپنے مقام پہ ٹھہرا رہے۔ کیوں؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں تفقہ، سمجھ، دین کے علم کو حاصل کرے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب قوم جہاد کر کے واپس آئے تو یہ ان کی تعلیم کی فکر کریں، ان کو ڈرائیں، اس قوم کو جو جہاد کے لیے گئی ہے۔ ایک تو مفہوم مفسرین نے یہ بیان کیا ہے۔ دوسرا مفہوم بیان کیا عمومی، کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سارے لوگ کاروبار زندگی میں مصروف ہو جائیں، سارے لوگ ملازمتیں کریں،
سارے لوگ نوکریاں کریں، سارے لوگ کاروبار کریں، سارے لوگ دکانوں پہ بیٹھ جائیں اور پیچھے دین کا کام کرنے والا، علم دین کا کام کرنے والا کوئی نہ رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے ساتھ بکریوں کے ریوڑ میں شراکت کی، اور انہوں نے کیا ترتیب اختیار کی؟ ایک دن وہ شخص بکریوں کے ریوڑ کی دیکھ بھال کرتا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں موجود رہتے، اور اس دن کوئی اللہ کے نبی کا فرمان ہوتا، کوئی قرآن کی آیت نازل ہو جاتی، تو وہ اپنے اس بھائی کو بتا دیا کرتے جو ریوڑ کی تحفظ کے لیے ہوتا۔ اگلے دن حضرت عمر فاروق ریوڑ کی ڈیوٹی ادا کرتے اور وہ شخص نبی علیہ السلام کی مجلس میں رہتا۔ تو یہ اس دن جو کچھ، اگر قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی، کوئی نبی علیہ السلام کا فرمان ہوتا، تو وہ حضرت عمر فاروق کو بتلا دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابہ میں سے ایک تھے جن کی تعداد 70 کے قریب تھی، جن کو اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ یہ مستقل ہی نبی علیہ السلام کی اس درسگاہ میں ہی رہتے تھے اور نبی علیہ السلام سے علم حاصل کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ باقی صحابہ کرام اپنے کاموں میں مصروف رہتے، کچھ حصہ لے لیتے، کچھ مصروف رہتے۔ تو یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دنیا کے معاملات میں، کاروبار زندگی میں اور اس مادی معاملات میں اتنے مشغول نہ ہو جائیں سارے لوگ کہ علم دین کی فکر سے غافل ہو جائیں۔ پہلا معنی تو وہی ہے کہ جب جہاد فرض کفایہ ہو تو ایک جماعت کو پیچھے رہنا چاہیے علم دین کے حصول کے لیے، تاکہ جب یہ جہاد والے واپس آئیں تو یہ ان کو سکھلا دے۔ اور دوسرا معنی ہے عمومی، کہ ایک جماعت ایسی ضرور موجود رہنی چاہیے کہ جو اس بات کا فکر کرے کہ دین کا علم کس طرح سے حاصل کرنا ہے اور ان لوگوں تک پہنچانا ہے اس حد تک جس سے فرائض، حرام حلال، جائز ناجائز کا پتہ چل جائے۔ جزیات کی ضرورت نہیں ہر بندے کو، تاکہ وہ اپنی زندگی کو اسلام کے بنیادی اصولوں کو جان کے گزار سکے۔ تو دونوں مفہوم اپنی جگہ درست ہیں، دونوں سے روگردانی مناسب نہیں ہے۔ وما کان المؤمنون، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے مومنین کے لیے، ینفروا کافہ، کہ سب کے سب کوچ کریں، یا تو جہاد کا کوچ ہو یا کاروبار زندگی کا کوچ ہو، سب کے سب ایسا نہ کریں۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، کہ ان میں سے ایک جماعت ہر وقت ایسی موجود رہنی چاہیے، طائفۃ یتفقہوا فی الدین، جو دین کی سمجھ پیدا کرے، دین کا علم حاصل کرے۔ کیوں؟ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ جہاد والے واپس لوٹیں تو ان کو وہ دین سکھلا دیں، یا کاروبار کرنے والے واپس لوٹیں تو یہ ان کو دین سکھلا دیں۔ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بچتے رہیں، کس سے؟ اللہ کے محرمات سے بچتے رہیں، ناجائز امور سے بچتے رہیں، ہر غلط کام سے بچتے رہیں۔ ایک واقعہ صحابی کا صحیح نام یاد نہیں ہے، اس نے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر شکایت کی، اے اللہ کے نبی، میں دن بھر کام کرتا رہتا ہوں، دن بھر کمائی کرتا رہتا ہوں، میرا بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، جمع رہتا ہے، آپ کے پاس ہی ہر وقت رہتا ہے، تو اس کو کچھ سمجھائیں کہ میرے ساتھ بھی کچھ کروا دیا کرے تاکہ ہم مل جل کے کریں اور ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اس کو کچھ مت کہو، مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، اس کو تم کچھ نہ کہو، کیا معلوم جتنا تمہیں مل رہا ہے اسی کی وجہ سے مل رہا ہو۔ تو لہٰذا جو علم دین حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو کم تر مت سمجھا کریں، کیا معلوم ان کا قرآن پڑھنا، ان کا قرآن کا سمجھنا اور پھر اس کے بعد اپنے اپنی جگہوں میں جا کر دین کا پھیلانا ہمارے لیے اور ہماری معیشت کے لیے سود مند ثابت ہو رہا ہو، کیونکہ اللہ کے غیبی نظام کو ہم سب سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.